मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल। اور قرآن بھی ہمیشہ ایک جیسا رکھنا ہے جس سے آپ پڑھتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں. جیسے 15 لائنوں والا قرآن یا 16 لائنوں والا قرآن. بھائی اس کی ایکو کو وہ شور شرابے کو ختم کرو مائک کے. جیسے حافظ ہوتے ہیں نا, حافظ نے یا تو 15 لائنوں والے قرآن سے یا 16 لائنوں والے قرآن سے پڑھا ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی قرآن کی تلاوت کا بھی معمول بنائے کہ ایک جیسے قرآن سے پڑھا کریں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ تفسیر کے لیکچر بھی یا تو 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے. میں نے 15 لائنوں والے سے حفظ کیا ہے تو میں سب کو 15 والے کی ترغیب دیتا ہوں. تو 15 لائنوں والا رکھ لیں آپ قرآن سامنے, پھر اس پہ نوٹس بھی لکھا کریں. تو وہ لیکچر آپ پابندی سے سنیں گے نا 40-40 منٹ کے, انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بہت زیادہ مناسبت پیدا ہو جائے گی. اور اس بہانے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس میں بھی کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ملے گا. سبسکرائب سے مجھے یاد آیا, وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی اور ڈاگی بولا. ڈاگی سمجھتے ہیں اردو میں ترجمہ نامناسب لگ رہا ہے, تو اب یہ اس کو ڈاگ بولا. کہتے ہیں مجھے ایک کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج. اس نے اس کو بولا ڈاگ. اس نے جواب میں کیا کہا, کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے ہیں. یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, کیسا ٹائٹ رپلائی کیا نا تو کچھ چیزوں سے یاد آ جاتی. اچھا خیر, دیکھیں میں نا کہیں بھی چلتا پھرتا جا رہا ہوتا ہوں, لوگ مجھے روک کے بول دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں. میں کہہ دیتا ہوں چلو جی سبسکرائب کرو. تو مجھے نہیں پتا ہوتا یہ چینل میں کیا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, قرآن و سنت ہے یا کوئی ناچ گانے کا چینل ہے, کوئی ڈراموں فلموں کا چینل ہے. یہ سبسکرائب کا جو میں کہہ دیتا ہوں یہ نارملی ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا اگر کہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے تو آپ اس کو سبسکرائب نہ کریں. آپ یہ نہ کہ مفتی صاحب نے کہا ہے. میں جب کوئی بات کہوں تو پھر میں باقاعدہ پراپر کیمرے کے سامنے سنجیدگی سے جب ایک کوئی ویڈیو بناؤں بولوں اس کو سبسکرائب کریں تو پھر آپ کریں. ویسے چلتے پھرتے مجھے کیا پتا کہ لوگ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کے چینل صحیح ہی ہوتے ہیں, کوئی غلط نہیں ہوتے, تو ان کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اس بہانے ان کا چینل بھی پھیل جاتا ہے. تو پھیل جائے یار, کیا جا رہا ہے اس میں, کوئی برائی تو نہیں ہے. تو 4 پیسے کما لیں گے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن بعض دفعہ پوری تحقیق تو نہیں ہوتی نا, بعض دفعہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز بھی آ سکتی ہے. تو میں جب پراپر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں اور بولوں کہ اس کو سبسکرائب کریں تو پھر ہوتا ہے. وہ تو 2-4 ہی چینل ہیں جن کا میں نے لوگوں کو کہا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ایک اور وضاحتی یہ سمجھ لیں, جب بھی کوئی شخص مشہور ہوتا ہے, جیسے بڑے علماء مشہور ہوتے ہیں, تو کبھی حکمرانوں کے پاس جائیں گے, کبھی فوجیوں کے پاس جائیں گے, بعض دفعہ خواتین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. تو جہاں بھی جائیں گے شامت ان مولویوں کی آتی ہے. فوجیوں کے پاس چلے گئے تو بوٹ پالیشیے, حکمرانوں کے پاس چلے گئے تو حکمرانوں کے چمچے, اور خواتین کے پاس چلے گئے تو ادھر بیانات کرتے ہیں کہ عورت کو چاہیے پردہ کرے, نظروں کی حفاظت کریں, اور ادھر خود لیڈیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان چند چیزوں میں نا لوگ بہت آپس میں حلال حرام کو مکس کر دیتے ہیں. اس بارے میں ایک اصول سمجھیں, اس کا کلپ بنا کے ڈال دینا یہ پوری بات کا, سبسکرائب سے لے کے جو میں بات کر رہا ہوں نا. ہمارا کام ہے بات کر لینا, باقی لوگ کیڑے نکالنے والے پھر بھی نکالتے رہیں گے. ابے یہ اپنے لیے اور مسئلے ہیں, دوسروں کے لیے اور مسئلے, ابے تبے کرتے رہو بیٹھ کے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھ لیں کہ حکمرانوں کے پاس جانا 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک اپنے فائدے کے لیے, ایک قوم کے فائدے کے لیے. اپنے فائدے کے لیے اگر حکمرانوں کے پاس کوئی جا رہا ہے تو اس فائدے کی بھی دیر آر 2 ٹائپس. ایک جائز فائدے کے لیے اور ایک غلط ناجائز فائدے کے لیے. 3 طرح سے ہو گیا نا جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیر آر 2 ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. دیر آر 2 ٹائپس آف حکمرانوں کے پاس جانا. حکمرانوں کے پاس جانے کی 2 قسم, ایک اپنے فائدے کے لیے اور ایک قوم کے فائدے کے لیے. پھر جو اپنے فائدے کے لیے بھی جانا ہے تو اس اپنے فائدے کے دیر آر 2 ٹائپس آف اپنے فائدے کے لیے جانا. اپنے فائدے کے لیے جانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ناجائز فائدہ اور ایک جائز فائدہ. تو پہلی بات اپنے فائدے کے لیے جانا, جو جائز فائدہ ہو وہ بھی جائز ہے. ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟
آپ کو موقع مل گیا کہ میرا پلاٹ وہاں فائل نہیں اٹکی ہوئی ہے اور ناظم صاحب کے پاس چلے گئے علاقے کے یا ڈی ایس پی کے پاس چلے گئے, تو میرا وہ کام کیا ہوگا, نکل جائے گا. تو ساری دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو اگر کوئی مولوی چلا گیا تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ بھی جاتے ہو مولوی, جبکہ میں اس طرح ابھی تک کبھی نہیں گیا اپنے کام جو میرا اٹکا ہوا ہو کسی کے پاس گیا ہوں. لیکن اگر چلا بھی گیا تو یہ شرن کیا ہے, جائز ہے. گیا نہیں ہوں اب تک, مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے ذاتی جائز فائدے کے لیے بھی کسی فوجی کے پاس گیا ہوں یا کسی بیوروکریٹ کے پاس گیا ہوں یا کسی حاکم کے پاس گیا ہوں. دوسرا جانا وہ ہوتا ہے جو بالکل ناجائز جانا ہے, اپنے ناجائز فائدے کے لیے جانا. اپنے ناجائز فائدے میں یہ کہ پلاٹ آپ کی فائل آپ کی 2 نمبر ہے, آپ اس کو کیا کرانا چاہتے ہیں, 1 نمبر. چائنا کٹنگ ہے, اس کو اپنے نام کرانا چاہتے ہیں آپ. یا آپ مکھن لگانے کے لیے جا رہے ہو, ناجائز چیز میں آپ اس کو تعاون کرنے کے لیے یا تعلقات بنانے کے لیے تاکہ ان تعلقات سے پھر اپنے کام نکلوائیں اور اس کی غلط تعریف کی جائے. یہ تمام امور اسلام میں حرام ہیں, ناجائز ہیں, مولویوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. عام لوگوں کے لیے تو حرام ہے ہی, مولویوں کے لیے اور بھی زیادہ حرام ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت برے پڑیں گے. تو یہ والا جانا کیا ہے, بالکل حرام اور بالکل ناجائز. غلط چیز میں ان کی تعریف کرنا اور ان سے اپنے غلط کام نکلوانا. تیسرا جانا وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے, قوم کے لیے. یہ جانا فرض ہے, واجب ہے, نہیں جائیں گے گناہگار ہوں گے. یہ جو بعض لوگ استغنا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم ان حکمرانوں کو نہیں مانتے, ہم ان فوجیوں کو نہیں مانتے. بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہو رہا ہے, پاور تو آ گئی نا اگلے کے پاس. ایک وزیر اعظم تو بن گیا, صدر تو بن گیا, گورنر تو بن گیا, ناظم تو بن گیا, ڈی ایس پی تو بن گیا, ایس ایچ او تو بن گیا. آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب وہ آپ کو آرڈر دے کے بلائے گا نا تو آپ کے باپ کو بھی جانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا پولیس کو نہیں مانتے ہم, تھانے دار اب ہے سب 2 نمبر بکے ہوئے ہیں. جب موبائل آئے گی تو آپ کے ماموں کو بھی جانا پڑے گا, اس میں تو پاور ہے اس کے پاس. اب اس پاور کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے, چاپلوسی کے لیے, مکھن کے لیے, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور علماء کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے, اگرچہ جائز ہے مگر علماء کے وقار کے خلاف. تو میرا الحمدللہ اب تک معمول یہ رہا ہے, میں فیوچر کی گارنٹی نہیں لیتا. جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا, چائے پہ بلایا, افطاری پہ بلایا, دعوت پہ بلایا, 20 دفعہ کہا ہے کہ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو تو بتائیں. الحمدللہ میں نے اب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہیں بتایا. حالانکہ کام ہر ایک کے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. شادی اٹکی ہوئی تھی میری کتنے عرصے سے, استغفر اللہ کیا ہو گیا مجھ سے یار, ایک تو یہ شادی کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں. تو خیر, تو بعض دفعہ شادی ہوتی ہے سالے اٹک جاتے ہیں. وہ نہیں اٹکے ہوئے تھے, لیکن لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ فلاں کے پاس جا رہے ہیں تو کائنڈلی آپ یہ کام کروا دیں, یہ کام میں کروا دیتا ہوں. بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی نو. تو یہ امیج نہیں جانا چاہیے کہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے. تو میرا یہ معمول ہے, لیکن کوئی ہو سکتا ہے کوئی کام میرا اٹکا ہوا ہو تو میں کروا بھی لوں, لیکن اب تک ایسا ہے نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے میرے کام اٹکے ہوئے ہیں بھی نہیں. اصل بات ہی میرے سارے کام ہی ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ کہتے ہوئے بھی ناشکری لگتی ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہے. کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے نا, ہمارا تو اللہ کا فضل ہے. اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں اب پیسے کما رہے ہیں نا, ریوو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. تو ریوو گاڑی میں تو اب گھوم رہے ہیں, ہم تو پھٹ پٹی میں گھوم رہے تھے تو اس وقت بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب پھٹ پٹی نہیں تھی تو بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم کما رہے تھے تب بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم نے شادی کی پہلی تو بھی ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں تھا. جب ہم نے دوسری کی اتنی مخالفت ہوئی, پہلے تو شادی نہیں ہو رہی تھی تو بھی ہم اس کو کام اٹکا ہوا نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے ایک کو ہو گئی نا, دوسری نہیں ہو رہی تو نہ ہو. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق میری زندگی میں میرا کوئی کام اللہ کے فضل سے اٹکا نہیں ہے کہیں بھی. جب کھانے کو تھا تب بھی نہیں تھا, تب بھی کھانے کو تو مل ہی جاتا تھا نا. اگر کھانا ہی غائب ہو جاتا تو ہم کہتے اب پیٹ اٹک گیا ہمارا, ٹھیک ہے نا, کھانے کو کچھ جا نہیں رہا اس میں. اور سارے اللہ نے خوشیاں دی ہوئی, ہمیشہ سے ہمیں تو ناشکری کا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ناشکری نہ ہو جائے.
تو لیکن اگر کوئی قوم سے کے فائدے کے لیے مل رہا ہے حکمرانوں سے, گورنر سے مل رہا ہے, یا فوج کے کسی آفیسر سے مل رہا ہے, یا رینجرز کے کسی آفیسر سے مل رہا ہے, یا ابھی میں نے نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا وہ لیا نا, سوری نعمت اللہ ایڈوکیٹ, یار ہمیشہ وہ جماعت اسلامی کو نعمت اللہ صاحب کا نام آتا ہے, ان کو تو انتقال ہوا اللہ مغفر, حافظ نعیم صاحب, وہ بھی تو کوئی جماعت اسلامی کے بڑے آدمی ہیں. تو میں تو جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہوں, میں کیوں ملا ان سے, ان کو میں نے عزت دی, میرا خیال تھا یہ آ جائیں گے تو کراچی کا کیا ہو جائے گا, کچھ شاید تھوڑا سا بھلا ہو جائے. تو اس پہ بھی اب ہے سیاست میں نہیں, بھائی ہمیں لگ رہا تھا کہ یار ان کو انٹرویو لو, ابھی تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا نا ہمیں کراچی میں, تو ہم نے ان کو بلا کے ان کا انٹرویو لیا. لوگوں نے کہا کہ آپ جماعت اسلامی کے ہو گئے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کچھ لگ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے تمیز کے آدمی لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, باقی آپ مقابلہ کر کے دیکھو سب ناکام ہو گئے ہیں. تو خیر وہ سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ بہتر نہیں دوسرا بہتر ہے, اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن ملنا کسی سے علماء کا یہ اس زمانے میں جائز نہیں بلکہ واجب ہے, بشرطے کہ کس کے مفاد میں. ابھی میں گورنر کے پاس بھی گیا ہوں اور میں خود تو کہیں بھی نہیں جاتا, مجھے تو 10 دفعہ دعوتیں دی جاتی ہیں, تو پھر جو 20 دفعہ دعوت دے دیتا تو ایک دفعہ میں اس کے پاس چلا جاتا. جتنا جانا ہم پہ فرض ہے, میں مجرم ہوں اتنا جا نہیں رہا, ورنہ جانا زیادہ فرض ہے, کیونکہ حکمران کے پاس جو پاور ہوتی ہے نا, اس سے آپ ایک ٹھیک فیصلہ کروا لو, اس کے اثرات صدیوں تک پڑتے ہیں, اور ہمارے اس بیان کے اثرات محدود ہوں گے, لیکن کسی حاکم کے ذریعے آپ ایک صحیح فیصلہ کروا لیں, اس کے اثرات صدیوں تک پڑتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس دور میں ضیاء الحق کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا جاتا نا, تو آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. اس زمانے میں جب ضیاء الحق کی حکومت تھی, بھرپور سپورٹ کیا جاتا. اس کے بعد ابھی پھر وہی پھڈے چلیں گے, اگر میں نام لے لوں گا ماضی کی حکومت کی, جو بھی ہمارے وزیر اعظم تھے, میں سمجھتا ہوں اگر پورا ملک سیاسی اختلاف کے باوجود بھرپور طریقے سے ساتھ دیتا, بھرپور طریقے سے کہ بھائی ان معاملات میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے تو سارے مل کے کیا کرتے ہیں, یار اچھے کام میں تو چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری بھی ہو, اچھے کام میں تو سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہر چیز میں اپوزیشن کی, مخالف کی مخالفت کرنی ہے, اور جب تک اس کو قادیانی اور مرتد بنا کے نہیں چھوڑتے ہیں, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے اپنے مخالف, چاہے وہ جتنا ہی اچھا کر رہا ہو. ماضی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہوا, اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے. تو بھائی برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی میں کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اور چلو سیاسی لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے, سیاسی آدمی مجبور ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ہے, وہ پی ٹی آئی کی بات کر ہی نہیں سکتا, پٹے گا. جو پی ٹی آئی کا ہے وہ نواز شریف کی تعریف کر نہیں سکتا, ورنہ پی ٹی آئی والے اس کو کوٹ کے رکھ دیں گے. ان کی مجبوریاں ہیں, ہماری تو کوئی مجبوری نہیں بھائی, ہم تو کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں. تو ہمارا تو شروع سے یہ معاملہ ہے, عمران خان جو کام خاندانی کرے گا ہم بولیں گے کیا کیا ہے خاندانی. نواز شریف کوئی کام اگر خاندانی کریں تو ہم کیا بولیں گے, بولو خاندانی. اگر زرداری صاحب نے بھی کوئی کام بالفرض اچھا کر لیا, بالفرض اگر کر لیا, تو ہم کیا بولیں گے, بھائی ویل ڈن. بولنا پڑے گا, یہ ہماری مجبوری ہے. تو گورنر نے بھی ایک اچھا کام کیا, ابھی کراچی میں بھی ایک ڈھنگ کے گورنر آئے ہوئے ہیں, ابھی بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اپنے خرچے پہ. لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا. اگر یہ پیسے سے عیاشی حرام کاریوں میں کوئی لگا ہوا ہو نا, تو پھر تو وہ چھپا کے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس سے نہیں پوچھا جاتا. ایک آدمی کو اللہ نے تجارت دی ہے, بزنس دیا ہے, وہ اس سے دبا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا, کراچی کی عوام کو, غربا مساکین کو. تو بھائی یہ کام قابل تعریف ہے. وہ ہر جگہ جا رہا ہے, عوامی حلقوں میں, عوامی علاقوں میں. ہمیں نہیں پتا ماضی کس کا کیسا تھا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ماضی میں, اب بھاڑ میں جائے, ہم نے ماضی کا کیا کرنا ہے, ہم نے ابھی حال کو دیکھنا ہے, بندہ ابھی کیا کر رہا ہے, تو ہم اس کی تعریف کریں گے یار, جا کے اپریشیٹ کریں گے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ مولوی سارے ہٹ گئے نا, حکمرانوں سے دور ہو گئے, اس کا اسلام کو ایسا شدید نقصان پہنچے گا. کیونکہ یاد رکھو, آپ جب دور ہو گئے نا, تو اسلام دشمن قوتیں کیا ہو جائیں گی, حاکم کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر علماء قریب نہیں گئے تو علماء کے مخالف اور اسلام دشمن قوتیں حاکم کے قریب ہو جاتی ہیں.
اس کے پھر ایسے نقصان, پھر جب قانون سازی ہوتی ہے اور مخالفت ہوتی ہے پھر روتے ہیں پیٹتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا کوئی 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے بھائی. ہم نے تو گورنر صاحب کی افطاری میں جا کے پکوڑے ہی کھائے ہیں, چاٹ ہی کھائی ہے, نیمبو کا شربت ہی پیا ہے, وہ ہمیں یہاں بھی مل جاتا ہے. لیکن ہم نے کہا ایک آدمی کر رہا ہے تو جا کے بلا بھی رہا ہے, وہ بیچار وہ بلا بھی رہا ہے تو جانا چاہیے نا اس کو. پھر بیان کروایا. تو یہ ساری چیزیں جو نیگیٹو نہ لے کے جائے کرو میرے بھائی. تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کسی سے کوئی فوجی بھی بلائے گا نا ہمیں, ہم جائیں گے, چاہے کور کمانڈر ہو, چاہے چیف آرمی کا چیف ہو. آپ کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, آپ اچھا کہیں برا کہیں, یہ آپ کا ہیڈک ہے. ہمیں جب کوئی بلائے گا تو ہم کیا کریں گے, بشرطے کہ کس غلط بیان دلوانے کے لیے نہ بلوا رہا ہو کوئی ہم سے. اگر ہمیں اندازہ ہو گیا بھائی یہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے, پھر انشاءاللہ ہم ساتھ نہیں دیں گے چاہے کوئی بھی ہو. لیکن جہاں پازیٹو کام ہوگا تو ہم پھر یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ کریں, وہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو حق پرستی کی باتیں ہیں نا, ممبر پہ بیٹھ کے فلانے کے خلاف تقریر, فلانے کے خلاف تقریر, یہ بہت آسان ہوتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ پہ بھی فلاں نے تقریر کی, منہ پہ جب کی جب کیمرہ سامنے تھا, پوری قوم دیکھ رہی تھی, بند کمرے میں کوئی بول کے دکھائے نہیں. یہی بات میرا خیال ہے. بعض لوگ حاکم کے سامنے بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں, تو ایسا ہے تو ایسا ہے, اور کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعد میں آ کے لوگ کندھا اٹھاتے ہیں, جی ماشاءاللہ یہ ہے حق پرست. یہی بند کمرے میں ایسی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف قوم کو دکھانے کی باتیں ہیں. جو آدمی حق پرست ہوگا وہ حاکم کے سامنے, پبلک کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرے گا, وہ بند کمرے میں اس کو سمجھائے گا کہ تم یہ کر رہے ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وہ کیمرے لگا کے کبھی نہیں بولے گا کہ بریگیڈیئر صاحب تمہاری ایسی کی تیسی, ابے کیمرہ ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تیری بلے بلے ہو جائے گی, بریگیڈیئر سے نہیں ڈرتا, کرنل سے نہیں ڈرتا. بات یہ تھا کہ جب کنڈی لگی ہوئی تھی نا کمرے میں, اس وقت جا کے آپ یہ بات سمجھاتے, پھر ہم مانتے کہ آپ اصلاح کی کوشش کر. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے کیمرے لگے ہوتے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ایسی حق پرستی کی مثالیں اور داستانیں قائم کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہو یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کلمۃ حق عند السلطان الجائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنے والا, اس کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. لیکن وہی تعلقات بنانے میں ادھر تاجروں سے رابطہ, ادھر تاجروں سے رابطہ, یار اس کرنل سے میری دوستی کروا دو, یار آرمی کے چیف سے میرا تعلق کروا دو, یہ کروا دو, وہ کروا دو, اور مجھے ملوا دو. وہاں بند کمرے میں کچھ اور ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے حق اور باطل کا معیار سمجھ لیا ہے نا, کہ جلسوں میں کسی کے خلاف تقریریں کرنا, ان میں کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ کون اصلاح کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کی اور کون صرف اپنے نمبر بنانا چاہتا ہے. جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی غلطیوں پہ تنبیہ اس کو بند کمرے میں کرتے ہیں, اور اگر کھلے میں بھی کرتے ہیں تو پھر بند کمرے میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. وہ چینج نہیں ہوتے, منافق نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہو. تو اس لیے جو پازیٹیو وے میں کام کرنا چاہتے ہیں نا, ان کو تمیز سے کام کرنے دو. الزامات نہ لگایا کرو, بوٹ پالشیے اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول جو الزامات لگاتے ہیں, تو بوٹ پالشیوں کی الگ قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ الگ ہی لوگ ہوتے ہیں. تو جو پازیٹیو وے میں کام کرنا ہے کرنے دو. باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو چلتی رہیں گی, اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اور ان میں اعتدال بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا کل چلو وہ زیادہ ہو جائے گی, پھر بھائی اتنا کافی ہے, اتنا بھی ہضم کر لینا سوسائٹی کافی ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہ سبسکرائبر, ہاں ایک مسئلہ, علماء اگر حاکم کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کے, مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف کے پاس گئے تھے, اتنے الزامات لگائے, یہ یوں ہے یہ یوں ہے. جب وہ عمران خان کے پاس گئے تو جو الزامات یہ والی پارٹی ان پہ لگا رہی تھی, اب وہ والی پارٹی نے ان پہ لگانا شروع کر دی, اور اب تک معاف نہیں کیا ان کو. اور بھائی یہ تمہارے مسئلے ہیں کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے, یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگے گا کہ اگر اس کو سپورٹ کرنے میں اب آخرت کا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ سپورٹ کریں گے. اس میں آپ اختلاف ضرور کرو کہ حضرت ہمارے لحاظ سے یہ سپورٹنگ ٹھیک نہیں بنتی, لیکن نیتوں پہ شبہ کرنا کہ بوٹ پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی, یہ الزام مت لگاؤ. جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب, وہ طارق جمیل نہیں ہوتا, وہ سمجھ رہے ہیں نا. وہ اتنی عرصہ ان کی زندگیاں تبلیغ میں نہیں گزری ہوتی, اتنے عرصہ انہوں نے ابلے ہوئے چاول کھا کے نہیں گزارے ہوتے, ان راتوں کو گھنٹوں دعائیں نہیں مانگتے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ نہیں آئے گی سمجھ میں بات میرا خیال. آگے چلتے ہیں. دوسرا الزام یہ لگتا ہے لیڈی کے ساتھ, خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں بار بار کہتا ہوں پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے.
اگر کوئی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے, کوئی بات کرتی ہے, تو اگر بند کمرے میں آ رہی ہے پھر تو ناجائز ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا تیسرا شیطان ہوگا. یہ بالکل حرام ہے, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور جب لوگ اعتراض کر رہے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے تو آپ اس کو جواب میں کہو تم مجھ پہ شبہ کیوں کرتے ہو, میں کوئی غلط آدمی ہوں. بھائی آپ نے موقع دے دیا نا غلط, ہمیں کیا پتا کیوں بیٹھے ہوئے بھائی ایک عورت کے ساتھ آپ بند کمرے میں اکیلے. ایسے بھی بعض مذہبی اسکالر کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. لیکن ایک آدمی اوپنلی بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی نیت پہ شبہ, بولو وہ اوپنلی بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اس کو آئی لو یو بولے گا, اس کو چھیڑے گا, یا اس کو غلط دیکھے گا؟ اس کو پتا ہے ہزاروں کیمرے, ہزاروں لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو پبلک پلیس میں اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ ملتا ہے اور تہذیب کے دائرے میں, یہ نہیں کہ کوئی چھچور پنے پہ آیا ہوا ہے اور اس سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, تو یقیناً اس خاتون کو پھر بھی یہ سمجھایا جائے گا کہ آپ پراپر پردہ کریں. خاص طور پہ جو خاتون عالم کے سامنے آ رہی ہے اس کی تو پردہ اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے. لیکن اس میں عالم کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بیان پردے پر کرتے ہیں اور حرکتیں بے پردگی, وہ عامل تھوڑی بے پردگی کر رہا ہے بھائی, وہ تھوڑی بے پردگی کر رہا ہے. یہ ایسے مثال ہے جیسے آپ جو ہے کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں نا اور کچھ عورتوں کے ساتھ. اب میں بیان کر رہا ہوں عورت یہ نہیں کر سکتی, عورت یہ نہیں کر سکتی, آپ کہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر یہ بھائی میں کہوں گا یہ حکم کس کا ہے؟ میں مثال کے طور پہ کہتے ہوں اسکارف لینا ضروری ہے, آپ کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں لیا ہوا؟ او بھائی عورت کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری تھوڑی ہے. اب بالکل یہی مثال ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے, تو بے پردہ تو وہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس کو بیٹھنے سے منع نہیں کیا جائے گا. اس کو یہ کہا جائے گا جب آپ بے پردہ بیٹھی ہیں تو آپ کیا کریں, یہ غلط ہے. آپ با پردہ بیٹھیں کسی مرد کے سامنے, کسی خاص طور پہ کسی عالم کے سامنے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں پھر بھی آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ تبلیغ کریں. لوگ کہتے ہیں نا پھر بھی مفتی صاحب ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کا فرض تو بنتا ہے نا کہ آپ تبلیغ کریں. یقیناً بنتا ہے, لیکن تبلیغ کر کے آپ کو بتانا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم نے تبلیغ کی ہے. تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں. فوراً کسی کو منہ پہ ٹوک دینا کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا, ایسے تو بغیر داڑھی والے کو بھی ہمارا فرض بنتا ہے تبلیغ کریں کہ کیا کرو بھائی داڑھی رکھو. اب کوئی بغیر داڑھی والا مجھ سے ملنے کے لیے آیا, ولاگ بنا رہا ہے میرے ساتھ, میں کہوں کیونکہ یہ گناہ کر رہے ہیں, میں تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں یہ میں یہ ذمہ دار نہیں ہوں, یہ داڑھی کٹائی ہوئی ہے, یہ غلط حرام ناجائز, تو وہ تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گا. تو تبلیغ تو فرض ہے, لیکن کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کے مشورے سے نہیں ہم کریں گے, یہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ لیں گے یا خود فیصلہ کریں گے. اور اگر آپ نے بھی مشورہ دینا ہے تو ہم سوچیں گے کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اسی طرح بغیر داڑھی والا ہو گیا, بے نمازی ہو گیا, سود خور ہو گیا, اور 20 قسم کی چیزیں ہو گئیں, تو انہی میں ایک بے پردہ عورت بھی ہے. اگر بے پردہ عورت بھی کسی عالم کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی ہے تو عالم پہ کی ذمہ داری ہے کہ پردہ کرے, لیکن کیمرے کے سامنے عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بے پردگی پہ ٹوکے, لیکن کیمرے کے سامنے ٹوکے, ساری دنیا کے سامنے ٹوکے, یا اس کے منہ پہ کہے, یہ ضروری نہیں ہے. وہ عمومی بیان بھی کر سکتا ہے, وہ ایک کسی کو علیحدگی میں بھی سمجھا سکتا ہے. 20 طریقے ہیں اس کے سمجھانے کے. تو تبلیغ تو فرض ہے, لیکن تبلیغ کا کون سا کس وقت طریقہ سوٹیبل ہے یہ ہر ایک کے لیے دوسرے سے بولو مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک اور بات, ایک آخری بات, پھر میں یہ بیان شروع کرتا ہوں. دوسری بات ایک خوب یہ بھی سمجھ لو کہ جو چہرے کا پردہ ہے نا, چہرے کا پردہ, اس میں ایجڈ عورت اور جوان عورت میں کیا ہے فرق ہے. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ فرض ہے, اختلاف تو اس میں بھی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے, لیکن جوان عورت پہ فرض ہے. جو عورت ایجڈ ہو جائے تو اس پہ چہرے کا پردہ مستحب ہے, ثواب ہے, لیکن فرض بولو نہیں ہے. تو اگر کوئی ایجڈ عورت ہے تو اس پہ تو ہماری یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ چہرے کا پردہ لازمی کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور ایک اور اہم بات بھی ہے, بعض دفعہ جیسے میں کہیں ایئرپورٹ پہ گیا ہوا ہوں, کوئی خاتون آ گئی, انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو بنا لی اپنی, اب وہ بالکل ویسٹرن ڈریس میں تھی. لوگ اس پہ ترس کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب کیا کر رہے ہو یار, کن یہ اس ڈریس میں آپ عورتوں کے ساتھ ولاگ بنا رہے ہو. میں نہیں بنا رہا بھائی, وہ بنا رہی ہے, میں تھوڑی بنا رہا ہوں, وہ بنا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو منع تو کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہے کہ نہیں کر سکتا منع. اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں کر سکتا. جس پہ جو بیتتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے.
ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا, مولوی صاحب نے, کہ آپ ایک بڑے عالم تھے مشہور, میں ان سے ملنے کے لیے گیا, جماعت کی نماز کا ٹائم ہوا, انہوں نے وہیں نماز پڑھی, مسجد قریب تھی وہاں نہیں گئے. میں بڑا بدگمان ہوا, میں نے کہا یار اتنے مشہور عالم ہیں, یہ تو لوگوں کے رہبر ہیں, ادھر ہی جماعت کرا رہے ہیں, مسجد میں کیوں نہیں جا رہے؟ کسی نے کہا بھائی مسجد میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ملاقاتوں کا بڑا رش ہو جاتا ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی باتیں بنائی ہوئی, ایسے دل میں شیطان نے بدگمانیاں ڈالی. جب میں مشہور ہوا نا تو مجھے لگا کہ یار وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے. واقعی یہ پڑوس میں مسجد ہوگی لیکن آپ نہیں جا سکتے, ہر نماز آپ کی 2 گھنٹے کی ہوگی پھر, اور سیکیورٹی کے جو مسائل جب تک خود بھگتتا نہیں ہے آدمی اس وقت تک نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح یہ سیلفیاں ہیں. اب بعض علماء کہتے ہیں یار تم لوگوں نے تصویروں کو جائز کر کے اتنا کیسے جائز کر دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری سیلفیاں ہی آتی رہتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں جائز ناجائز کی بحث گئی ایک طرف, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے روکنا. کس کس کو دھکا دیں گے؟ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, اسٹیشن پہ جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, ادھر سیلفی ادھر سیلفی ادھر. ابے کیا 4 بندے دھکا دینے کے لیے رکھے ہیں؟ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جب سیلفیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو بھائی بندے بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں. اب ایئرپورٹ پہ تو کوئی انٹی آئے گی تو وہ جب سیلفی لے گی تو میں کیا کروں؟ میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ ادھر سے لے گی. اگر میں نے منع بھی کیا نا وہ پیچھے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک بندے کو کیمرہ دے ادھر تصویر کھینچو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں پیچھے, انٹی بالکل عجیب سا ڈریس ہوتا ہے ان کا. لیکن اب ہم یہی کہتے ہیں بھائی, اب لیکن اگلے کی نیت پہ نہیں, اگلے کا یہ ہوتا ہے یار اس کا ڈریس دیکھو, اس کا مائنڈ دیکھو, لیکن اس کو مولوی سے پھر بھی عقیدت کسی درجے میں ہے. اور مجھے بتا رہی ہوتی ہیں بعض انٹیاں کہ آج تک ہم نے کسی ایکٹر کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے. میں کہتا ہوں یار ان کا 180 ڈگری پہ ان کا طرز عمل چل رہا ہے, لیکن تھوڑی سی ایمان کی رمق ہے کہ ان کو مولوی کے ساتھ سیلفی لے کے ایک یادگار کے طور پر اپنے بچوں کو دکھانی ہے. تو یہ بھی تو ایک پازیٹیو ہے نا. اب میں اس کو منع کروں نا تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اگلا کہے گا جاؤ تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو. تو اس لیے بھائی جو آدمی مشہور ہوتا ہے نا, جس پہ گزر رہی ہوتی ہے, کچھ خود سے تعویل کر لیا کریں کہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا, نیت بری نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھنسا ہوا ہے, تو یہ تعویل کر کے پارسل کر دیا کریں. تو بدگمانیاں نہ کیا کریں. ہاں اگر میں بند کمرے میں کسی انٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں نا اکیلے, اور وہ میری کوئی محرم بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اس پہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو تو میری ذمہ داری ہے میں توبہ کروں, استغفار کروں, قوم سے بھی معافی مانگوں. تو ایسا کرتا نہیں ہوں میں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ, تو ایسا ہوتا ہے ادھر انٹی آئی نا کمرے میں, ادھر سے میں کمرے سے باہر نکلا. ان بیچاریوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے, تو میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر کبھی بہت ہی کوئی پرسنل کسی انٹی نے بات کرنی, پھر میں آفس کے دروازے کھول دیتا ہوں, لڑکوں کو بولتا ہوں بھائی ادھر ہی کھڑے رہو, تاکہ بدگمانی کا موقع نہ ہو. بدگمانی سے بچنا بھی ضروری, اور بدگمانی کے مواقع سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اوپنلی بھائی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یار, تو خود سوچ لو وہ چھیڑنے کے لیے ایسے تھوڑی کوئی بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ, چھپڑ میں بیٹھتا ہے. اور پاکستان میں چھپڑ کوئی کم نہیں ہے, ہر نکڑ پہ چھپڑ ہے. ملیں گے آپ کو